السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سبلائم بیٹرک۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک ارشد۔ پچھلے دنوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 70 روپے کا سکہ جاری کیا ہے اور ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ نہ 5 کا ہے، نہ 10 کا ہے، نہ 20 کا ہے، نہ 30 کا ہے، اور یہ 70 روپے کا سکہ کیوں جاری کیا؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاک چائنا دوستی جو ہے اس کے 70 سال مکمل ہو چکے ہیں اور اس کی یاد کے طور پہ اور ایک یادگاری سکہ 70 روپے کا جاری کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں ایک سادہ اور پروکار تقریب منعقد کی گئی جس میں چائنا کے سفیر عزت مآب نے شرکت کی اور ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے۔ رضا باقر جو کہ ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پریزیڈنٹ ہے وہ بھی موجود تھے، اور اس تقریب کو خاص بنایا گیا، یادگار بنایا گیا اور اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان کی اور چائنا کی دوستی جو ہے وہ سمندروں سے گہری ہے اور ہمالیہ کے پہاڑوں سے جو ہے تو وہ بلند ہے۔ ناظرین، چائنیز جو ہیں تو وہ جفاکش لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ چائنیز جو ہے تو ان کی کہاوتیں بھی بڑی زبردست ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب عالی، وہ پریکٹیکیبلٹی کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ آپ کو کام کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں، ایک بہت مشہور کہاوت ہے چائنا کی، کہتے ہیں جناب علی، وہ دوست آپ کا مخلص دوست نہیں ہے جو کہ آپ کو مچھلی کھلاتا ہے، آپ کا وہ مخلص دوست ہے جو کہ آپ کو مچھلی پکڑنا جو ہے تو سکھاتا ہے۔ تو اس لیے مچھلی پکڑنا سیکھیں، مچھلی کھانا نہ سیکھیں۔ اور اسی طرح سے ہوتا ہے، بعض ممالک ہمیں جو ہے کچھ اسلحہ دے دیتے ہیں اور اس کی ٹیکنالوجی نہیں دیتے ہیں، اور چائنا ہمارا ایسا دوست ہے کہ وہ خاص طور پہ ٹیکنالوجی پہ زور دیتا ہے۔ چائنیز اسکالر کنفیوشس بہت پہلے گزرے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اندھیرے کو گالی دینے کی بجائے یہ بہتر بات ہے کہ آپ اپنے حصے کی ایک شمع جلائیں۔ اور کیا خوب بات ہے جناب، اور اسی مضمون کو احمد فراز مرحوم نے جو ہے تو اس شعر میں باندھا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو یہی بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ناظرین، ایک اور جو ہے تو چائنیز سٹوری ہے کہ ایک بزرگ تھا، ایک بابا تھا، اور اس کے جو ہے ڈیسینڈنٹس بہت تھے، اس کے جو ہے اولاد اور ان کی اولاد بہت سارے موجود تھے، اور ان کے گھر کے سامنے ایک پہاڑی تھی۔ ایک دن اس نے ایک کلاڑا اٹھایا اور چلا گیا۔ لوگوں نے کہا، بابا جی یہ کلاڑی تم کیسے توڑو گے؟ تو اس نے کہا، میں اپنے حصے کا کام کروں گا، پھر میری آنے والی اگلی نسلیں جو ہے تو اس پہاڑ کو اور مزید کمزور کریں گی، توڑیں گی، پھر ان کی نسلیں، اور آخر ایک دن ایسا آئے گا کہ جو یہ ہمارے گھر کے سامنے پہاڑ ہے، جو ہماری دھوپ اور ہماری ہوا جو ہے وہ روک رہا ہے، یہ جو ہے تو ریکور ہو جائے گا اور ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ ایک اور کہانی آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے چنگ یو، اور یہ سچی کہانی ہے اور یہ لیسنز میں پڑھائی جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی شارٹ سٹوری ہے۔ چنگ یو نامی ایک بچہ جو ہے ایک دور دراز پہاڑی ریلوے اسٹیشن بن رہا ہوتا ہے زیر زمین، اور وہاں پہ غار میں اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ جو ہیں تو وہ کام کرتے ہیں اور وہ جو ہے گھر میں اپنی غار میں اپنی بہن کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک سرکاری افسر جو کہ لیم ایکسکیوزز کر رہا تھا اور اپنی ڈیوٹی کے پلیس پہ پہنچنے کے لیے دیر اس کو ہو گئی، اس نے آ کے وہاں پہ پناہ لی، تو اس بچے نے اس کو ایسا سبق دیا کہ وہ حیران ہو گیا۔ وہ بیٹھا ہوا اپنے غار کے دہانے میں گھر کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس افسر نے کہا کہ جاؤ بیٹا آرام کر لو، تمہیں زکام لگا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے مین شوڈ ناٹ لیو ہز پوسٹ، کہ انسان کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ سبق اس کے لیے تھا، اور وہ پھر چل نکلا اور جا کے اس نے کیا کیا جناب علی، اپنی ڈیوٹی پلیس پہ جا کے وہ پہنچا۔ ناظرین، اسی طرح سے جو ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہر فیلڈ میں ایک وقت ایسا تھا کہ چائنیز جو ہیں ان کے قد بہت چھوٹے ہوتے تھے۔ انہوں نے تحقیق کی اور جب ان کو پتہ چلا کہ ڈیفیشنسی ہے ان کی جو ہے پروڈکٹس، ڈیری پروڈکٹس وہ کم استعمال کرتے تھے، تو انہوں نے دودھ، دہی اور یہ چیزیں اتنی استعمال کی کہ آج وہ سربلند اور قوموں کی جو ہے صف میں ممتاز نظر آتے ہیں۔ اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ اللہ ہماری دوستی سلامت رکھے۔ پاک چین دوستی زندہ باد۔